پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کہ۔ اہل سنت و جماعت، میں سادات میں ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں، صرف ان کا حکم ہوتا ہے میں آ جاتا ہوں۔ شاہ جی بھی میرے بارے میں جو فرما رہے تھے یہ ان کا اپنا خیال ہے، میں تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ بہت لفظ انہوں نے فرمایا، میں چونکہ سید ہیں، میرا کوئی شاگرد کہتا ہے تو میں تو اس کو پکڑ لیتا ہوں اور کہتا ہوں خبردار۔ ہاں جی، بعض ہمارے نعت خان بھی کہتے ہیں حضور اپنا دیدار کراؤ، اور میں کتا نہیں کہتا مالک نے جی آؤ، کتے کا کام کوئی ہوتا ہے؟ شرم کیا کرو، کیا باتیں کرتے ہو تم؟ جی میری اکھیاں بڑیاں تھک گئی ہیں۔ میں کہا کتے کا کام صرف ہوتا ہے مالک کا پہرا دے۔ کتے کو کس نے کہا ہے کہ وہ کہے جی میری اکھیاں تھک گئی ہیں؟ وہ کتا تو پھر ہے ہی نہیں، وہ کتا تو ہے ہی نہیں، وہ تو بے وفا کتا ہے جو مالک کو کہتا ہے میری اکھیاں تھک گئی ہیں تو اڑا جناب پہرا دے دیں دے دیں۔ کتا تو وہ نہیں ہے۔ ہاں مالک کہیں سے گزرے گا تو صحیح نا۔ ہاں جی ہاں جی، کبھی تم مالک کبھی تو وہاں سے گزریں گے نا بھائی، کتا جتنا عرصہ پہرا دے رہا تو یہ کیا مطلب ہے؟ منہ جتنے ایڈے ایڈے منہ چکے ہوئے تو جناب کہ جی میں بڑی اکھیاں تھک گئی ہیں، کدے تھی آؤ میں اکھیاں دا دیوا بالیا۔ میں کہتا تینوں کس نے کیا تو بالیا؟ تو کم کر اپنا حضور دے دین دا، تو کم کر۔ مالک نہیں دیکھ رہے ادھروں کہنا ہے جی سرکار دیکھ رہے ادھر، تو کم کر۔ بج بج کے جناب یہ جی گلاں ساڑھے رسم و رواج کر کے مار چھڑیا ہے نا سانو جناب کسی گل دا، ورنہ جنید شمشید کی جرت تھی وہ اتنا بڑا بکواس کرتا۔ ہم نے ادھر ادھر باتیں کر کے حضور کے بارے میں جب بات ہے مولانا صاحب ہلکی بات کرو، تھوڑی سی ہلکی کرو، تھوڑی سی ہلکی کرو۔ میں نے کہا ہلکی بات نہیں ہو سکتی ادھر، ہلکی بات تب ہو جو مجھے کوئی تھپڑ مارے، مجھے گالیاں دے، پھر ہلکی بات ہوگی۔ مجھے کوئی دھکا دے کر گرا دے نیچے، باہر میں نکلوں تو جناب نیچے، مجھے اس سے ہلکی بات ہو سکتی ہے۔ جو رسول اللہ کے بارے میں بات کرے ہلکی بات نہیں ہو سکتی۔ داتا صاحب دا 1000 سال بابا جی بیٹھے بھاٹی چوک، انہاں دی قدر کوئی نہیں۔ کل دا لونڈا اٹھیا طارق جمیل، وہ بڑا کام کرتا ہے۔ میں نے کہا داتا صاحب سے بڑا کام کر دیا اس نے۔ ہماری قوم کے دیکھیں کیا مزاج ان کا، کیا خواجہ صاحب سے بڑا کام کر دیا، بابا فرید سے بڑا کام کر دیا، سلطان الہند سے بڑا کام کر دیا، مجدد الفسانی سے بڑا کام کر دیا، پیر میر علی شاہ سے بڑا کام کر دیا، اعلیٰ حضرت بریلوی سے بڑا کام کر دیا۔ ہمارے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت بریلوی، جی میری بات سنیں جی، میری تقریر پہ میں نے تو راحیل شریف کو بھی خط لکھا ہے۔ میں نے کہا جب بھی تم کہیں جاتے ہو تو 3 نعرے لگتے ہیں، نعرے تکبیر تے پاک فوج زندہ باد تے پاکستان زندہ باد۔ میں کہا حضور کا نام کدھر گیا؟ اجے میں نے جواب نہیں دیتا، حضور کا نام کدھر گیا؟ پاکستان بھی زندہ باد، فوج بھی زندہ باد، جنہ دے صدقے ساری فوجوں نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ یہ جن کے خلاف تم آپریشن کر رہے ہو نا، انہوں نے تمہارا ذہن بھرا ہے کہ حضور کا نام نہیں لینا یہ شرک ہو جائے گا۔ ہوں پھر کتے نو موٹا کیتا نے، ہوں لڑ بھی تو انو ہی رہے ہو۔ اب آپریشن کرنے کی پھر ضرورت ہی کیوں؟ تسی انہاں نو چھاونیاں چ واڑیا کیوں؟ تفہیم القرآن تسی مودودی دی چھاونی، منور حسن تو تانوں شہید ہی نہیں سمجھدا۔ تسا آج جماعت اسلامی دا امیر کہندا جناب، ایک طرف جماعت اسلامی نے اشتہار پورا لاہور بھر دیتا، ایک طرف مینار پاکستان دی تصویر، دوسری طرف کعبے دی تصویر۔ میں کہو رسول اللہ دا گنبد خضرا، ہمیں لوگ کہتے ہیں جی نرم بات کرو۔ میں کہا جی مینار پاکستان دی تصویر جائز ہے کہ رسول اللہ دا گنبد خضرا دی کیوں ناجائز ہے؟ ساڑھے سنی کہتے نہیں ایسی بات نہ کریں۔ میں کہا پھر بتاؤ، تم بتاؤ، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تم بات کرو کیا بات کرنا چاہتے ہو۔ انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے آلہ حضرت بریلوی کو 1335 فتوہ پوچھا کہ ایک مولوی تقریر کرن لگیا انہیں حضور نو یتیم کہہ چھڑیا تے آلہ حضرت بریلوی دا پھر قلم چلیا فرمایا مولوی نے حضور نو یتیم کیا؟ حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی شفیع شافی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتلئ الامثال صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں جی وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے ایتھے آگے بابا بات کر وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں. اے جا شعر پوری تاریخ کسی نہیں لکھیا حضور دے لبہائے مبارک دے بعد. اعلیٰ حضرت بریلوی فرمانے بلبل پورے باغ پھرے تھے انہوں پورا جناب اے پھل اے پھل اے پھل اے پھل اے پھل گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. ساڑھا بابے نے تیتھے آ کے گل کی تھی سانو کہتے نرم بات کرو. وہ ایک ساڑھا جوگی اسلام آباد چلا گیا تے اتھے جا کے وہ جناب جوگی پڑا کیتا لاہوروں چلے آتے حضور دا نام ایسی جدو پنڈی پہنچا حضور دا نام انہیں ختم کر چھڑے. سانو کہنے جی نرم بات کرو دے بارے. میں کہا جی نرم بات کیویں کریے انقلاب تھا مصطفی تے جدو پنڈی پہنچا تو مصطفی نام کدھر گیا؟ کیوں جی نا ہی نہیں لیا. ساڑھا امام تو کہتا میرا دل چیر کے ویکھو اتھے بھی لکھے ہویا. پھر وہ کہندا ہے میں نے حضور دی بڑی باری زیارت ہوئی. میں کہا بڑی باری تینوں زیارت ہوئی تو پھر بیان کر حضور دا چہرہ تو کیوں جے ویکھیا دس سانو. تو دس حضور دا چہرہ. پیر میرے علی شاہ صاحب ویکھیا پھر بیان کیتا. لبیک اے نعرہ لاؤ. کتے دے نعرے نہیں لگ جاندے. میرا نعرہ لانے دا مطلب ہے کتے دی بندہ گالاں کرنا. میرا نعرہ نہیں حضور کی بات کرو. حضور دا نعرہ نہیں جی. مسجد میں یا رسول اللہ لکھنا ناجائز ہے باقی سارا کچھ جائز ہے. بس یہ ہے پوری دنیا میں دین جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے. حضور کا نام نہیں لینا. حضور کا نام. ایتھے بھی بڑیاں سوسائٹیاں بن رہی ہیں ایتھے سیالکوٹ بھی جی. سوسائٹیوں میں بغیرت سارے رہنے بھائی وہ تو یا رسول اللہ نہیں لکھنا. اٹھو کیا کرنا ہے ہم نے. جب بھکا ہوندا تے جناب یا رسول اللہ بھی کہندا جدوں سوسائٹی گھر بنا لوے اتنے جا کے انگوٹھے چومنے بھی چھڑ دینا میلاد منانا بھی چھڑ دینا. میں کہا چنگا نہیں سی تو غریب ہی رہندا تو کی کھٹیا سوسائٹیاں جا کے اتنے تو مزید چاہیے سی جا کے سر جھکاندا کہندا میں اور فٹ پاتھوں تے بھی سوندے اے تے حضور دا کرم سی مینوں رب نے اے دیتا تے مینوں اے دیتا جناب. ہمیں فرقہ واریت وہ داتا صاحب کیا میں سنی ہاں. داتا صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے لکھا مقتدائے سنیاں. اور سنیاں دا بابا ہے جڑا 80 ہجری پیدا ہویا. اسی فرقہ واریت والے لوگ نہیں. ساڈا بابا تے 80 ہجری تو گل کرن لگا. فرقہ واریت والے وہ ہیں جو داتا صاحب کو چھوڑ کر چلے گئے. سنی جی میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں تو سیدھا سادہ مسلمان. پتہ نہیں تو کیڑے سیدھے سادے کردیاں اج طارق جمیل اور مسجد لے لئی لاؤ بیریا ٹاؤن. میں ملک ریاض نو کیا میں کہا ملکہ بھکھیا اور ٹٹو اوئے طارق جمیل دا حق زیادہ ہے یا اس بابے دا حق زیادہ ہے جڑا 1000 سال بھاٹی چوک وچ بیٹھیا. اودے تک کوئی آواز پہنچی. ہن اے جمعہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے پڑھانا اس مسجد سانو کوئی ڈر ہے اس کا.
میں انہوں بڑیاں گالاں چھکیاں ملک ریاض نو، میں آ کہ یار مینوں بھی چھڑ دے، میں بھی فرقہ واریت تم کہہ سکتا مولی خادم، لیکن دادا صاحب دے فرقہ واریت والے نہیں، یہ تیرے پیو دادیاں سکھا ہندوؤں تو بابے مسلمان کیتا، انہوں نے اتنا احسان بھی کیا، تو دادا صاحب نو مسجد دے دے، تو سانو بھی نہ دے، تو کہا جی دادا صاحب کو میں مسجد دیتا ہوں، بابے دا اتنا حق بھی کوئی نہیں۔ اور جڑا جد کو ٹائم ہوئے نا جمعہ جا کے بیری ٹون پڑے، وہ تو پڑھنا چاہیے نا، وہ تو سنیت کی تعداد جدو زیادہ ہوئے گی نا، ریاض نے کیا جدے بندے زیادہ ہوں گے، وہ تو 65,000 انہوں نے کٹھے کیتے ہیں، پورے پاکستان جو لوٹے بسترے کٹھے ہوئے۔ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں، ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، رونے والی باتیں۔ اس کو کیوں ایسے ہوا، یہ باتیں کیوں اس نے کی؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی حضور کی بات ہی نہیں کی۔ وہ بڑی بات کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے حضور غاروں میں روئے، یاروں میں روئے، بازاروں میں روئے، فلاں اے روئے روئے کرتا ہے حضور۔ اے ہن محرم تے تقریر کی تھی، کہندا ہے جدوں امام علی مقام شہید ہو گئے تھے، حضرت سیدہ زینب فرمایا ویکھ محمد ویکھ، اے انداز گفتگو ہے تیرا، اے گفتگو حضور دے بارے تسی کہتے ہو روئے روئے نے آپ پترا، ساڈے فقیراں بھی حضور دی شفاعت دی گل کی تھی لیکن روئے روئے نہیں کیا۔ فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ حضور نال پیار کرنا ہے، انے واہ پیار کرنا ہے، انے واہ حضور نال پیار کرنا ہے۔ امام زرقانی بھی لکھیا تے ملا علی قاری بھی لکھیا، ماندن کے ایک صحابی وہ کہندے نبی علیہ السلام پیشاب مبارک فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، وہ صحابی کہتے ہیں جب حضور واپس آئے تو میں اس جگہ چلا گیا، کہتے ہیں وہاں جب میں نے دیکھا تو 3 پتھر پڑے تھے جن سے خوشبو کے حلے آ رہے تھے۔ فرمانے میں وہ چکل ہے، صحابہ کی شان بیان کرتا ہے، بتا نا صحابی وہاں کیا چیز اٹھا کر لا رہے؟ فرماتے ہیں میں نے اٹھا لیے، اور آگے صحابی کا جو عمل امام نے بیان کیا، فرمایا اس جے تو یوم الجمعۃ المسجد اخذتہن فی کمی، فرمایا پھر میری زندگی دا معمول رہا جدو میں مسجد نبی شریف وچ نماز پڑھن آیا جمعے دی تے میں پتھر ایتھے رکھ کے لے آیا، ایتھے رکھ کے لے آیا۔ میں کہا یہ پتا آپ کیا ہے؟ آگے پھر کیا ہے؟ فرمایا کمال فتغلب رائحتہ، انہاں پتھراں دی خوشبو اتنی سی کہ فتغلب رائحتہ روائح من تطیب وتعطر، فرمایا جدوں بھی میں وہ پتھر ایتھے لاکھ کے لے آیا جمعے والے دن، جس نے جیڑی خوشبو لائی ہوندی سی انہاں پتھراں دی خوشبو دے تے غالب آ جاندی سی۔ حضور کی امت کو حضور کے پیشاب مبارک تک رکھو، بس اس سے آگے کسی کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ادب نہیں، حقیقت بھی، پیشاب کی حقیقت کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ ہاں جی، حضور کی شان تو وراء الورا ہے نا، پیشاب مبارک کی حقیقت نہیں سمجھ آئی۔ حضرت ام ایمن، حضرت زید بن حارثہ دی بیوی، اسامہ بن زید دی ماں، حضور نے پیشاب مبارک پیالے فرمایا راتی اٹھیاں تے پی لیا، سویرے صحابہ نے پوچھا مائی جی تو انہوں سمجھ نہیں آئی، تسی جدو منہ لایا تو پھر کی کیفیت سی، تو انہوں سمجھ نہیں لگی ہے پیشاب مبارک ہے؟ فرمایا شربت ما فیہا ولا اشعر انہ بول لطیب رائحتہ، فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں جدو میں منہ لایا تو دی خوشبو اتنی سی میں نے سمجھ ہی نہ آئی کہ میں کی پی رہی ہوں۔ توجہ، بس میں اپنی گفتگو مکان لگا چونکہ ٹائم شاہ جی دا اپنا پروگرام ہے ورس مبارک دا، اجے تو دعا بھی ہونی تے شاہ جی بڑے اپنے معاملات ہیں، میں صرف حاضری مقصد ہے، میں تھے آ گیا تے بس تمنا ہے فرمائیے روز معاشر، ایسے شاہ جی حضرت فرمان ہیں بھئی ادھا ہے وہ کے تے لگا پھردا، تے میں اس واسطے لگا پھرنا کہ حضور فرمان بھئی جس ویلے میرے خلاف لوگ گلاں کر رہے سن، چلو تیری ٹنگا نہیں کام کر دیاں تے تیری زبان تے کر دی سی نا، تے تم اپنی زبان چھپا کے کیوں رکھی؟ بس تمنا ہے فرمائیے روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، بس
بس ایسے واسطے لگے پھر دیں کہ حضور فرما دیں جانے دو یہ اپنے ہی ہے، جانے دو یہ اپنے، جانے دو یہ اپنے ہی ہے، بس اتنی بات ہے۔ تسی اپنے سینے کھول کے حضور نال محبت کرو۔ ہاں بالکل، کوئی مولوی کوئی ایسی بات جڑا مولوی بات کرے ان کا حضور کے بارے میں بات کرتا این جیسا کیتا ہوگا تو گستاخ جمدے ہی مر جانا۔ قسم بخدا میں گل کر رہا، میری مسجد دے نیڑوں کوئی نہیں لگتا، وہ کہندے نہ اس مسجد دے نیڑوں بھی نہیں لگنا، وہ تو بڑا ڈاڈا آدمی ہو تو بندے لمحہ پوا کٹوا دیندا۔ میں تو دوسری گل ہی کدی نہیں رکھی، میں کہندے پکڑ لو لمحہ پاؤ تھے حضور دے بارے گل کرنا۔ میں کہ تو ہوندا کون ہوئے؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ کیوں ساڑھے فقیرہ ہیں جو حضور دی گل کی بات، ساڑھے ایس جنہ دے آئے بیٹھے ہیں چمہ این کون کسی دے لانتی کٹھے ہوئے سارے حضور دے بارے باتاں کرنے۔ اہل سنت دلیر عمر ہن میلاد شریف آ رہا تے اہل سنت نے کی کرنا ہے؟ اے نکے نکے بچے نے جھنڈے پکڑا گڑیاں ٹرا دینا، اے بچے جناب نالے ہس دین تے نالے نعرے لاندے، نالے ایک دوسرے کو جھنڈے کھس دین۔ یہ تانوں پتہ ہے کتنی بے ادبی دی گل بن جاندی ہے۔ کوئی گنج نواز دا مطلب جلوس نہیں، ایک اس کریکٹر دا نہیں گٹے گوڑے ہو رہا ہویا عمران خان دا، ایک کوئی زرداری دا مطلب جلوس نہیں۔ تو بندہ اپنے سمجھو کہ ادب گاہ ہے زیر آسماں ازارش نازک تر، اصل جی ہاں نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا، ایتے ویسے اگر عزت بخاری کو معذرت ہوئے تو نفس گم کر دمی آیت ابو بکر و عمر ہی جا۔ ہاں انہوں نے بڑی آگے آگے گل کی تھی، اتھے تو اتنی ڈاڈی بات ہے کہ ساڑھے سنی بڑے بڑے جد کو 4 پیسے ہومن وہ جھنڈا نہیں نپے گا، وہ کبھی کبھی لوگوں کہنا چودھری صاحب جلوس سے جھنڈا نپی پھر دے سا۔ میں آکھا آج جھنڈا نپ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ آج تو حضور دا جھنڈا بھی چکن واسطے اپنی چودھریت تیری نہیں مکی۔ جڑا مولوی وہ بھی جناب نہیں جلوس نال جاندا، پیچھے بیٹھا رہندا کیونکہ مجھے بلانا جب تقریر ہونی رہے تو میں کہا تو ویسے جتی لا کے چل، سنیا تو جتی لا کے جلوس سے چلنا چاہیے تھا۔ تو دیکھتے ہی لوگ کمن ہوئے کی ہو گیا، انہوں نے کہا محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ پوچھ پوچھ کے محبت کی تھی، فتوے کلے کے محبت کی تھی۔ جھوٹ مارنا ہو بندہ جڑا کہنا میں جناب میں جی حضرت صاحب جائز ہے، انہوں نے کہا کوئی جا مولویاں نال گل کر۔ ایتھے تے پرندے میں کل حدیث پاک پڑھائی ابو داؤد شریف وچ، صحابہ کہندے نے اسی بلبل دے 2 بچے چک لے، حضور باہر تشریف لے گئے سن، واپس آئے تے بلبل انجن کر رہی زمین تے، حضور نے فرمایا من فجا حاضی، فرمایا کس نے اس نال کیتا ہے ادھر؟ تے بلبلیں بھی اٹھ پئیاں جدوں حضور آئے، مشرق دیاں مغرب وال دوڑیاں، مغرب دیاں مشرق وال دوڑیاں، اٹھ بھی دوڑ پے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہندے میں نو رسول اللہ باغ وچ لے گیا، اوتھے اٹھ کھڑیا، او بیچارے دا پیٹ جڑا بھوک نال انج ملیا ہوئے سی تے حضور نو ویکھ کے رو پیا۔ میرے آقا اگے تشریف لے گیا، اودی گردن تے ہاتھ پھیرے، اودے آنسو بند ہو گئے، فرمایا کون ہے اس اٹھ دا مالک؟ اے اٹھ نے شکایت کی تھی۔ جدوں میرے آقا آئے تے مشرق دے جانور مغرب دی طرف دوڑے، مغرب دے مشرق دی طرف دوڑے، چڑیاں انج دوڑیاں، ادھر دیاں انج دوڑیاں۔ او نے کہا کی ہویا؟ انہاں کہا حضور آ گئے، حضور آ گئے، جنے ساڈی گلاں نہیں دس دیا۔ تو ایک جھنڈا اٹھانے تو پریشان ہے، تو جاندا ہے کی بننا ہے تیرے نال؟ تو آج جھنڈے اٹھانے تے حضور کے نار لگنے سے تو پریشان ہوتی ہے، انگوٹھے چومنے سے تو پریشان ہے، درود پڑھنے سے تو پریشان ہے، محفل میں بیٹھنے سے تو پریشان ہے۔ میں آپ الحمدللہ شاہ جی کا یہاں اثرات ہیں تو میں سلام پیش کرتا ہوں، لیکن میں اہل سنت کو یہ بھی ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب محفل لمبی ہو جائے تو یہ ٹائم دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کسی کو جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، یا کہ اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ کم از کم اور کچھ نہیں دیتا، القادری اور عمران کے دھرنے سے سبق ضرور سیکھو کہ دنیا کے لیے وہ 70 دن وہاں بیٹھے رہے، سنی ایک رات بھی حضور کے لیے نہیں دے سکتے۔ باتیں کرتے ہیں ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی کہ حضرت حنظلہ نے تو غسل بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا غسل کس لیے نہیں کیا؟ کہ حضور کے منادی کی آواز پڑ گئی، آواز پڑ گئی تو کہا جی آپ تو اتنی دیر کرنا بھی بے ادبی ہے، لیکن پھر ملتا ہے کیا کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال، ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ پھر انوکھا غسل ہویا،
یہ جا غسل آدم علیہ السلام تو لے کے حضور تک کسے نال نہیں ہویا جڑا حنظلہ دا غسل ہویا. فرمایا تسی میرے نبی دی اتنی ڈاڈی گل منی کہ اتنی دی وہ تاخیر بھی نہیں کی تھی. جدوں شہداء دی لاشاں ویکھیاں تے حنظلہ دی کوئی نہیں سی. حضور نے نگاہ اٹھائی فرمایا اچھا اچھا اللہ کے فرشتے آسمان پر غسل دے رہے ہیں. ایویں اقبال نے گپ نہیں لائی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. اتنے وفا کر کے تے کوئی ویکھے اتنی میرے آقا مولا تو حضرت زبیر بن عوام پکھے نال ہوا دے رہے این کر کے حضور کی چشمان مبارک بند ہو گئی. ہم ایسے نہیں بات کرتے, چشمان مبارک بند ہو گئی. کافی دیر کے بعد میرے آقا بیدار ہوئے. فرمایا زبیر اس وقت سے ہوا دے رہے ہو یا جب میں سو گیا تو بند کر دی؟ کہا نہیں جی میں تو اسی وقت سے پنکھا ہلا رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا یہ جبریل کھڑا ہے تمہیں سلام کہہ رہا ہے. ایسے ہوا دینے سے جبریل سلام کرنے آ جائے کیوں جی؟ تو جنہ حضور دے نا تے 27 گوڑیاں ماری انہوں قاتل بن جاندے ہیں جی. ممتاز قادری قاتل ہے. میں کہا اتنے تے ہوا دینا انہیں انعام ملتا ہے. حضرت عمر بن اخطب حضور پانی نوش فرمانے لگے, اس کے اندر چھوٹا سا تنکا. عرض کی حضور یہ پیالہ مجھے دے. انہوں نے پیالہ لے کر وہ چھوٹا سا تنکا باہر نکال دیا. اتنی محبت, بس تنکا ہی نکالا نا باہر. حضور وہ پانی پی رہے تھے تو میرے آقا نے فرمایا اللہم جمل ہو, یا اللہ انہوں سونا بڑھا دے. صحابہ کہنے پھر آخری عمر تک نہ وال چٹے ہوئے نہ دند ڈٹھے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھاں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھاں سلام. لو جی میں گفتگو لمبی کر دیتی, بس ہوں اس تو بعد شاہ جی دا اپنا پروگرام ہے. حضور نال پیار کرنا ہے بس, اے میری صرف زندگی دا مشن ہے. تے میں اس تو علاوہ جیڑا بندہ اینج کر کے پیار کرو, ایتھوں لے کے انگوٹھے چومو, اینج درود شریف پڑھو. جیڑا بندہ کہے کی ہویا ہی انہیں کہ یہی تو ہویا جیڑا تینوں ہویا. ہاں تینوں ہویا. محبت اگلے نو چوٹ نہ لگے, تسی محبت کیتی کوئی نہیں. ہاں چوٹ اگلے نو لگنی چاہیے. اتنا متاثر ہوئے, کافر بھی متاثر ہوئے. کیا یار محبت ہوئے تو انج ہوئے, محبت ہوئے تو انج ہوئے. عروہ بن مسعود اے محبت دا انداز جا کے مشرکین مکہ نو کیا انہیں کہا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. انہیں کہا اے قوم میں بڑے بڑے دربار اچ گیا, قیصر و کسری دے دربار اچ گیا, نجاشی دے دربار اچ گیا, جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھرے نہیں ویکھیا. این محبت ہونی چاہیے کہ اگلا بھی جا کے دسے واہ 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 جی کمال ہو گئی جی, او جی کمال ہو گئی. انہیں کیا کی ویکھیا؟ انہیں کیا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدا. انہیں کیا میں ویکھیا کہ رسول اللہ جب تھوک مبارک سٹ دین تے زمین تے نہیں ڈھاندی, 1400 صحابہ تھوک لین واسطے دوڑ پڑنا. او جناب ایتھے جاتے ہیں. محبت ہے جو ہوندی, محبت ہے جو ہوندی جناب میں انگوٹھے چومنا جائز ہے. میں کہا جا تو کی محبت کی تھی, محبت ہے ہوندی پوچھے بغیر. حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضی, میں کتنے ماورائے عدالت گل کرن لگا. 4 دن پہلے میں حدیث پاک پڑھائی تا میں ازبر رہ جے تازی تازی. فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا تو میرے آقا مولا نے مدینہ منورہ میں دعا مانگی, یا اللہ ہم نے مکہ مکرمہ جانا ہے لیکن مشرکین کو خبر بھی نہ ہو کہ ہم ان کے سر پر پہنچ جائیں. حضور نے یہ دعا مانگی, لیکن ساتھ حضرت فاروق اعظم کو امیر بنا کر مدینہ منورہ کی حد بندی کر دی. فرمایا جو بندہ اندر آئے اس کا بھی جائزہ لینا ہے, جو باہر نکلے اس کا بھی جائزہ لینا ہے. اس دوران میرے آقا و مولا نے حضرت مولا علی کو بلایا. فرمایا علی آپ بھی جائیں, مقداد بن اسود بھی جائیں, زبیر بن عوام بھی جائیں. روضہ خاف ہوتے ایک زنانی جا رہی, اس نو بھی نپ کے لے آؤ تے او دے کول خط تے او بھی لے آؤ. نبی کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا. میں کہا بے شرما او مولوی اوے تو کی گلا کرنا, جو بغض مصطفیٰ در دل چے ایمان چے اسلام. حضور کے بارے میں یہ بات کو بندہ کر دے, شے نہیں جانتے تھے تو اس دی زبان کتے بھی نہ کھان اس دی زبان. حضور کے بارے میں جو بندہ یہ بات کرتا ہے. فرمایا روضہ خاک تے زنانی جا رہی, نپ کے لے آؤ تو تتعادا بنا خیلنا. یہ لفظ ہیں بڑے عجیب. ادا یادو مجرد ہوئے تو ایدہ مانا دوڑنا ہے,
تو تتعادا جدو اینو باب تفاعل تے لے گئے تتعادا یتعادا تعادا یتعادا، اے جناب مولا علی فرماندے سانو گھوڑے لے کے اچھڑ پے، بھائی حضور نے جو فرمایا تو اتنے پہنچنا ہے روضہ خاک ہوتے، تو مولا علی فرماندے اسی انہوں نے کچھ کہہ دے سانو قابو تو باہر ہو گئے، گھوڑے لے کے نس پہ جناب سانو، تو مولا علی فرماندے بھائی جدوں ہاں جی ایک حدیث تھی میں منڈے نو پڑھاندے کیا تو منڈے بھی اچھل پے، تو میں کہا ایک تو مولا علی انہوں لیزا لان پھر نسے تو گھوڑا لے کے نس پیا، چھاڑا پٹیاں بھائی روضہ خاک پہنچی، حضور نے جو فرمایا، تو مولا علی فرماندے جتھے حضور نے فرمایا وہ زنانی اتھی جا رہی سی، مولا علی فرماندے میں انہوں کیا حلم الکتاب اور کٹ خط، قالت ما عندی کتاب، انہیں کہا نہیں میرے کو خط کوئی نہیں، سنو جی یہ ہے بات، ماں حضور نے نہیں سی فرمایا مولا علی نے سختی کرنی ادھر اینج کرنا ہے، اینج نہیں فرمایا، ماں برائے عدالت سب کچھ ہونے لگا، جب اس عورت نے کہا کہ میرے پاس خط نہیں تو مولا علی کو چاہیے تھا کہ اس کو پکڑ کر لے آتے، اب ان کو سختی کرنے کی کیا ضرورت تھی، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت تھی، وہ پکڑتے جناب یہ عورت ہے کہتی ہے خط نہیں، ہاں ماں برائے عدالت ہونے لگا سارا کچھ، فرمایا یہ علی کھڑا ہے، حضور نے فرمایا خط ہے تو کہنی کوئی نہیں، لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ او لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، لَتُلْقِيَنَّ بھی ہے اور لَنُلْقِيَنَّ دونوں اس کے اندر جو ہے وہ نسخے موجود ہے، مولا علی فرمایا خط کٹ ورنہ علی تیرے کپڑے لا دے گا، اور میں یہ تو دس دن ہی نہیں میں مولا علی کپڑے کیوں، مولا علی فرمایا گل انجے یہ چھپایا موضوع بھی کٹ رہا علی کی زمانے جو دوبارہ نہیں ہو سکتا کہ حضور فرمان خط ہے علی جا کرے نہیں، حضور نے جو فرمایا ہے بات ہے، یہ ماں ورائے عدالت سارا کچھ ہو رہا ہے، حضور سے پوچھ کر نہیں ہو رہا، محبت پوچھ کر نہیں ہوتی، یہ مولا علی نے بات کی، ہاں لنلقین الثیاب، ہاں فرمایا یہ تو کپڑے میں اتار دیا گا چھپان والی، کتنے تو خط چھپایا، حضور نے جو فرمایا ہے، اگلے آخر تے حدیث جے لنقتلن کے جے تو کھا گئی ہے نا تے علی ڈیڈ پاڑ قتل کر کے ڈیڈے جو بھی خط کڈے گا، خط ہے، یہ ہے ایمان، یہ ہے، اگر مگر سے محبت نہیں ہوتی، اگر مگر سے محبت نہیں ہوتی، فرمایا حضور نے فرمایا ہے تو کی میں کہندی نہیں، مولا علی فرماندے جدوں میں گل کیتی انہیں جوڑے وچوں ایتھوں خطیا کرنا، لو جی خط کے، اے محبت ہوندی، میں ویسے ایک گل کیتی ماورائے عدالت پتر تھے چڑھے ہوئے، ممتاز قادری نے ماورائے عدالت کیا، میں کہا ممتاز قادری نے پیو نے اس دن اتنے گجرات بھی آئے ہوئے سن، شاہ جی ممتاز قادری دے والد صاحب شاہ جی بھی اتنے جلوہ فرما سن، ممتاز قادری دے والد نے مینوں دسی یہ گل کہنے لگا ابا جی جدوں میں انہوں گولی مارن لگا تو میرے دل وچ خیال آیا بھئی انہوں گولی مار دیتی تے پچھو پولیس والے نے مینوں چھک دینی، تو میں تو مر گیا تو پھر پیچھے راز ہی رہنا ہے، بھئی ممتاز قادری شاہ جی نے پیسے دیتے، شاہ جی نے پیسے دیتے، اے جناب انہوں نے بزرگوں نے پیسے دیتے، کنے پیسے دیتے، تے کیڑی ایجنسی نے خریدیا، انہیں کہا پھر میں نہیں مارنی گولی، میں پیچھے ہٹ گیا، کہندا جدوں میں پیچھے ہٹیا اللہ دی قسم چک نے اپنے پیو نو دسی، انہیں کہا جدوں میں پیچھے ہٹیا تے سینکڑوں اولیاء اللہ سبز کپڑے پا کے میرے سامنے آئے، انہیں کہا سی ہاتھ نپ کے کھڑیا مار گولی تو اب کیا کرتا وہ جب داتا صاحب سامنے آ کھڑے ہو گئے، انہاں کیا ہوئے ساری کائنات انہوں چٹی نظر آئی، انہاں فقیران دی عزت تو حضور دی وجہ تو ہے نا، تے سارے فقیر ہو گئے کٹھے، انہاں کیا ہوئے سلمان تاثیر نو پوری دنیا چٹی نظر آئی، ایک حضور دی عزت دا قانون کالا نظر آیا، سارے فقیر اسلام آباد جا پہنچے، کہنے ممتاز قادری نے سی ہاتھ نپ کھڑے مار گولی، اج تک پولیس والے کو تفتیش ہو رہی آپ سے پیچھے سے گولی کیوں نہیں ماری، انہوں نے کہا اسانو پتہ ہی ہو تو چلے جا تو لمحہ پہ ہوئے سے رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک